ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دا 128th ایپیسوڈ آف دا ہاٹ ایشو۔ دوستو آج دو موضوعات پر بات ہوگی۔ پہلا موضوع جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے سعودی عربیہ میں پاکستانی نیا امبیسڈر، اور دوسری جو بات کریں گے وہ ہم کریں گے گپکار گینگ کی سپلٹ۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو گلگت بلتستان اور پی او جے کے بھی لے کے جاؤں گا۔ دوستو اور ساتھیو، آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ پاکستانی فورن سروس میں آرمی کا کوٹا ہے، یعنی 20% آرمی کا کوٹا ہے، یعنی کہ جتنی بھی فورن سروس کی پوسٹنگز ہوتی ہیں ان پوسٹنگز میں 20% پوسٹنگز وہ ہوتی ہیں جن کو جی ایچ کیو ریکمینڈ کرتا ہے فورن آفس کو کہ یہ لوگ فلانی جگہ پہ ان کو آپ نے لگانا ہے۔ تو اب 2019 میں غالباً ستمبر یا دسمبر میں علی اعجاز صاحب جو کیریئر ڈپلومیٹ تھے ان کو ریاض میں، یعنی سعودی عربیہ کے کیپٹل ریاض میں، ان کو امبیسڈر لگایا گیا تھا پاکستان کا، اور انہوں نے 2 سال وہاں پہ پورے کیے۔ اور اب وہاں پہ جو نئے امبیسڈر جا رہے ہیں ان کا نام ہے جنرل اکبر، یعنی کہ جنرل اکبر جو ہے وہ وہاں جائیں گے۔ ان کا پورا نام لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر ہے۔ یہ 3 اسٹار جنرل تھے، اور ان کی جو لاسٹ جاب تھی وہ تھی ایز اے چیئرمین آف پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ ایک چھوٹے سے شہر ہی سمجھنے کا نام ہے، ٹاؤن کی طرح کا شہر ہے۔ اور یہ اس کی وجہ جو ہے مشہوری کی وہ ہے کہ یہ ٹیکسلا کے پاس تو ہے، لیکن اس کی مشہوری کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی فوج کا اسلحہ بنانے کا کارخانہ ہے جس کو پاکستان آرڈیننس فیکٹری کہا جاتا ہے۔ تو یہ کافی امپورٹنٹ پوسٹ تھی۔ وہاں سے اٹھا کے ان کو فوری طور پر جو ہے سعودی عربیہ بھیجا جا رہا ہے ایز این امبیسڈر۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ سمپل وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جو پاکستان کی ٹریڈیشنل انٹرنل اور فورن پالیسی تھی اس کو چلانے میں بری طرح سے ناکام ہو گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ اس وقت ایز اے اسپیک پی ڈی ایم جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جو 11 پارٹیز کا الائنس ہے پاکستان میں، جو اپوزیشن کا الائنس ہے، اور انہوں نے لانگ مارچ کی دھمکی دی ہوئی ہے اسلام آباد پہ۔ پاکستانی ان سروس جنرلز جو ہے وہ بیک چینل سے اس وقت ان کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ان کی ہو جائے، اور آپ کو اس ڈیل کے جو جواب ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور بلاول بھٹو اور مریم نواز کی جو تقریریں ہیں، پبلک سپیچز ہے، اس میں آپ کو نظر آ جائے گا اگر آپ غور سے سنیں کہ وہ ان کو کیا جواب دے رہے ہیں۔ تو وہ جو سوال جو ڈیل کرنا چاہتے ہیں اس ڈیل کا جو ہے وہ پھر آگے سے پبلک میں آ کے جو ہے وہ بٹوین دا لائنز ان کو جواب دے رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں۔ تو پاکستان کی داخلہ پالیسی جو ہے وہی پاکستان کی فورن پالیسی کا عکس ہوتی ہے، یعنی فورن پالیسی از ایکچولی دا ریفلیکشن آف اے کنٹریز انٹرنل پالیسی۔ جیسی پالیسی آپ کی ملک کے اندر آپ کریں گے اسی کا ریفلیکشن آپ کا کنٹری سے باہر ہوگا۔ تو پاکستان کی انٹرنل پالیسی کیا ہے؟ پاکستان، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی انٹرنل پالیسی اسلام کے نام پر عرب کا کلچر کا غلبہ قائم کرنا پاکستان کے عوام کے اوپر، یعنی پاکستان کی عوام کون ہے؟ پنجابی، سندھی، بلوچ، پشتون، ہم لوگ جو جموال ہیں، اور گلگت بلتستان کے لوگ۔ لہٰذا انڈیجنس کلچر کو ختم کیا جائے، ہم سب کی زبانیں جو ہیں ان کو 2nd اور 3rd گریڈ کے سٹیج پہ لایا جائے، اور سب سے شدھ اور سب سے اچھی زبان جو ہے اور سب سے پوتر زبان جو ہے اس کو عربی کو پروموٹ کیا جائے کہ جی یہ ہے، اور اس میں قرآن آیا تھا لہذا یہ بہت زبردست دنیا کی سب سے اعلیٰ زبان ہے، اور اس کے بعد اردو زبان کو قومی زبان بنا کے تاکہ انڈیجنس لینگویجز جو ہے ان کو پش بیک کیا جائے، کیونکہ ہماری جو تاریخیں ہیں پشتونوں کی، سندھیوں کی،
اور جو اپنا بلوچوں کی، یہ بڑی جنگجوانہ تاریخیں ہیں. ہماری تاریخیں جو ہے نہ صرف مسلمان عرب انویڈرز کے خلاف جنگیں لڑنے کی تاریخ ہے، بلکہ انگریزوں کے خلاف بھی ہم نے بڑا جنگیں لڑی. جو حملہ آور بھی آیا، سب سے پہلا مقابلہ جو ہندوستان کا ہوتا ہے وہ سندھ کی دھرتی پہ ہوتا ہے، جب راجہ داہر جو ہے وہ محمد بن کا وہ مقابلہ کرتا ہے عرب انویڈرز کا، رائٹ، جو مسلمان عرب انویڈرز سے حجاز سے جو آئے تھے. تو اگر آپ سندھی کلچر کو پروموٹ کریں گے تو آپ کو یہ ہمارا کلچر تو بڑا نیشنلسٹ جنگجوانہ کلچر ہے، تو اس میں تو پھر عرب جو ہے وہ ولن بن جائیں گے. لہٰذا بدقسمتی سے اس وقت سندھ کے اندر جو ہے سرکاری سطح پہ جو ولن ہے وہ راجہ داہر ہے، جو ہیرو ہے وہ محمد بن قاسم ہے. تو یہ داخلہ پالیسی کا مقصد کیا ہے کہ تمام لوکل کلچرز کو سپریس کیا جائے اور اس کی جگہ پہ ایک ایلین کلچر جو ہے اس کی ہیگمنی قائم کی جائے. اور دوسرا جو ہے کہ اب جب آپ ایک ہیگمنی قائم کرتے ہیں اسلام کی، تو آپ کو ایک دشمن بھی کریٹ کرنا پڑتا ہے. اور پاکستان نے ایک فرضی دشمن پیدا کیا ہے جس کا نام انڈیا ہے. انڈیا نے کبھی پاکستان تو کیا کسی بھی ملک پہ حملہ نہیں کیا، نہ کسی کو تنگ کیا، لیکن انہوں نے 22 اکتوبر سن 1947 کو کشمیر پہ حملہ کر کے، ہندوستان پہ حملہ کر کے، 65 میں حملہ کر کے، 71 میں، 70 میں کر کے، اور اس کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے جو یہ کرتے رہتے ہیں، یہ کر کے انہوں نے جعلی طور پر، مصنوعی طور پر انہوں نے ایک دشمن، امیجنری دشمن پیدا کیا ہے کہ یہ امیجنری دشمن جو ہے اس کے خلاف جو ہے آپ جو عوام ہے پاکستان کی، اس کے پروٹیکٹر ہیں. لہذا اگر ہم بیچ میں سے چلے جاتے ہیں تو یہ جو انڈیا کا آپ کا دشمن ہے یہ آپ پہ حاوی ہو جائے گا. تو بٹوین انڈین اینمی اینڈ پیپل لیونگ ان پاکستان، ہم لوگ بیچ میں ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. لہذا ہم وہ دیوار ہیں، ہم وہ فورس ہیں جس نے اس کو بچایا، آپ کو اس کے سے بچایا ہوا ہے، انڈیا سے، ہندو سے، اس سارا یہ جو ہے. لیکن دنیا بدل رہی ہے. میں بار بار یہ ایک بات کرتا ہوں کہ نیو لبرل جو گلوبلائزیشن ہوئی تھی اس کے نتیجے میں نئے گٹھ جوڑ، نئے گٹھ بندھن، نئے ملٹری الائنسز، اکنامک الائنسز، ریجنل اور انٹرنیشنل بنے ہیں، شفٹ ہو رہے ہیں. جو لائلٹیز ہیں کنٹریز کی اور جو الائنسز ہیں اس کے جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں. لیکن پاکستان آرمی ابھی بھی، کیونکہ اگر پاکستان آرمی نے اپنے آپ کو ایوالو نہیں نہ کیا، ڈیموکریٹائز نہیں کیا، یہ نازی فوج ہے، ہٹلر سے بھی بدتر فوج ہے یہ. کیونکہ ہٹلر کی فوج کا تو پتہ تھا کہ یہ نازی ہیں، انہوں نے تو ڈھونگ رچایا ہوا ہے اوپر سے، اندر سے یہ نازی ہیں، اوپر سے انہوں نے مسلمان ہونے کا اور اسلامک فوج ہونے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے. تو اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا ایک بہت بڑی پاور بن چکا ہے اور انڈیا 5 ٹریلین کی اکانومی بننے جا رہا ہے ود ان فیو ایئرس. تو اب جو دوسرے ملک ہیں، خاص طور پر مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہو چکا ہے کہ وہ جس ملک کے ساتھ اپنا سمندر شیئر کرتے ہیں، بحیرہ ہند، وہ اس ملک کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات ہوں اور ٹریڈ اور کامرس جو ہے ان کی بڑھے ان کے ساتھ. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے اس کے اور بھارت کے درمیان یہ مودی جی کی سرکار نے بنایا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل، جو سعودی عربیہ اور انڈیا کے تعلقات کو اوور لک کرے گی اور اس میں ان کو سجیشنز دے گی. دوسرا جو ہے آپ دیکھیں کہ جو انڈیا کے آرمی چیف تھے انہوں نے پچھلے سال سعودی عربیہ کا وزٹ کیا، یعنی فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. تو چیزیں بدل رہی ہیں اور پاکستان نے بڑی کوشش کی. اب پاکستان کرتا کیا ہے؟ پاکستان جب یہ کہتا ہے عوام کو تو وہ کہتا ہے ہم کشمیر 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 ہم نے لینا ہے، یعنی ایک امپینڈنگ جو ہے ٹاسک دے دیا عوام کو کہ بھائی یہ جب تک نہیں ہوگا پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا. تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا کلوجر کہ پاکستان بن گیا بس ٹھیک ہے، وہ ایک کلوجر ہو جاتا ہے، وہ کلوجر نہیں ہونے دے رہی ہے.
وہ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں کہ جی ابھی یہ پاکستان مکمل نہیں ہوا، لہٰذا پاکستان میں آپ کو ایسی تنظیمیں ملیں گی جن کا نام ہے تحریک تکمیل پاکستان، یعنی دا موومنٹ ٹو کمپلیٹ پاکستان. اور وہ کمپلیشن کیا ہے کہ جب کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گا. تو ایک تو اس میں رکھا ہوا ہے ان کو، دوسرا انہوں نے اس چیز میں رکھا ہے کہ جو پاکستان ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا ہمارا خطرہ ہے وہ بھارت ہے. اور کشمیر کے نام پر اب مسئلہ یہ ہے کہ 5 اگست کو جب 2019 میں ایبروگیٹ ہوتا ہے 370، تو کچھ بھی نہیں ہوا کشمیر میں. اب ترقی ہو رہی ہے، ڈوڈا کے ایک دور افتادہ گاؤں میں انہوں نے پہاڑوں پہ بجلی پہنچائی ہے جس سے اب پورے ڈوڈا میں بجلی آ گئی ہے، یعنی ترقیاں ہو رہی ہیں. اور سعودی عربیہ کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہو رہا ہے. تو پاکستان نے دھمکی دی OIC کو، آرگنائزیشن آف اسلامی کمیونٹیز کو، کہ بھائی اگر آپ کشمیر کے مدعے پر اسپیشل سیشن نہیں بلاتے تو ہم پھر ترکی، ملیشیا، ایران کو ملا کے ہم اپنا علیحدہ بنا لیتے ہیں، بلا لیں گے سیشن. دس واز اے ڈائریکٹ تھریٹ ٹو سعودی عربیہ اینڈ دے ڈیڈنٹ لائک اٹ. تو انہوں نے کہا ہمارا جو $3 بلین کا قرضہ ہے اس کے پہلی قسط تو دو نا، 1 بلین تو دو، اور جو کریڈٹ پائپ لائن تھی $3.2 بلین کی آئل کی، وہ بھی انہوں نے بند کر دی. تو پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات بہت ہی جو ہے نا خراب ہو چکے ہیں اس وقت، بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. دوسری طرف سعودی عربیہ اور انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ہو رہے ہیں. تیسری طرف پاکستان کے اندر جو اس وقت تحریک چل رہی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی، وہ عمران خان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. پوری کیبنٹ جنرل مشرف کی عمران خان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس وقت، اس کی کیبنٹ میں، لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ یہ چریا ہے، اس سے ہونا کچھ نہیں ہے. لہٰذا ایوری ون فار دم سیلوز، سارے اپنا اپنا مال بنا رہے ہیں. وہ جہانگیر ترین کہاں گیا اپنا، وہ اپنا مال بنا کے کھسک گیا. اسی طرح یہ سارے ایک ایک کر کے کھسک جائیں گے. تو آرمی از ویری مچ انوائڈ ود عمران خان کہ اس سے یہ ڈومیسٹکلی یہ نہیں سنبھال سکا سچویشن کو، اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے انٹرنیشنلی بھی جو ہے ہمیں ڈیمیج کیا ہے. جیسا میں نے کہا کہ ڈومیسٹک پالیسی از اے ریفلیکشن آف فارن پالیسی از اے ریفلیکشن آف ڈومیسٹک پالیسی، انٹرنل پالیسی آف اے کنٹری. پالیسی ان کی انٹرنل تو وہی ہے انڈیا کے خلاف. تو اب اس کا ریفلیکشن ہمیں نظر آیا. OIC کا جی سیشن بلاؤ، UN سیکورٹی کاؤنسل کا سیشن بلاؤ، فلانا بلاؤ، لیکن ہر جگہ پہ پاکستان کو جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور کسی نے نہیں بلایا سیشن انڈیا کے خلاف. تو آپ کی جو ڈومیسٹک پالیسی ہے وہ چیلنج ہو گئی. یعنی عوام نے شور مچانا شروع کر دیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ تو انڈیا کے خلاف نہیں بول رہی، دنیا آپ کے خلاف بول رہی. تو اس لیے سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جو بیسٹ فرینڈ تھا وہ تھا سعودی عربیہ. تو سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات کو مینیج کیا جائے، اور وہ اب سول گورنمنٹ پہ ان کو اعتبار نہیں ہے. اس لیے ایک ریٹائرڈ سینئر 3 اسٹار ریٹائرڈ جنرل کو، لیفٹیننٹ جنرل کو انہوں نے سعودی عرب میں ریاض میں امبیسڈر بنا کے بھیجا ہے کہ ہی ول فکس اٹ. اور پھر یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ GHQ کے انڈر ہوگا، اور ڈائریکٹ مطلب ہے کہ وہ GHQ جو ہے اس کی ڈکٹیشن کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ کے سچویشن کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں، مطلب میرے اندر کی بات وہ یہ ہے کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے ان کے. پاکستان از اے گون کیس. آگے چلتے ہیں. گپکار گینگ پہ کل ہم نے بہت انجوائے کیا. ایک ویڈیو بھی میں نے ڈالی. پھر ہم نے ایک بریگیڈیئر جو ہے ہمارے ریٹائرڈ اجے ساگر دھیمان صاحب، ان کے ساتھ ہم نے پروگرام بھی کیا، اور بڑا ہم نے انجوائے کیا. خوشی کا دن تھا، اس لیے کہ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس جو ہے وہ گپکار گینگ سے یہ کہہ کر علیحدہ ہو گئی کہ گپکار گینگ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلز کے جو الیکشن تھے اس میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے ان کے الیکشن کو سیبوتاج کیا. یعنی جو گپکار گینگ نے جو متفقہ کینڈیڈیٹس یعنی اتارے تھے میدان میں، ان کے خلاف گپکار گینگ کے اندر جو موجودہ پارٹیاں، انہی پارٹیوں نے اپنے کینڈیڈیٹس پراکسی کے طور پر آزاد امیدوار کر کے کھڑے کر دیے.
تو ظاہر ہے یہ جو گپکار گینگ ہے یہ ایک ایسا گینگ ہے جو بنا ہے یہ دیکھنے کے بعد کہ کشمیر کے عوام نے کشمیر کے پرانے سیاسی جو سیاستدان ہیں، کمیونل سیاستدان ہیں، جامعہ مسجد کے پیدا کردہ سیاستدان ہیں، پاکستان کے سپانسرڈ سیاستدان ہیں، جو دو منہ کے سانپ ہیں، یہ دو منہ کے سانپ ہیں، یہ ایک طرف پاکستان سے بھی مال لیتے ہیں اور ایک طرف انڈیا سے بھی مال لیتے رہے ہیں، یہ وہ سانپ ہیں، یہ وہ دیش کے دشمن ہیں، یہ وہ بھارت کے اور انسانیت کے دشمن ہیں جن کا وجود صرف اور صرف جیل کی کال کوٹھڑی میں ہونا چاہیے۔ چلو اس میں کال کوٹھڑی نہ صحیح، لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک بیڈ دے دیں، ایک ان کو ٹی وی دے دیں تاکہ یہ دیکھیں بھارت کی ترقی کو روز ٹی وی پہ، اور یہی سزا ان کے لیے کافی ہے۔ ایک ان کو انسٹیٹیوٹ باتھ روم دے دیں، لیکن ان کو قید میں رکھیں، مرتے دم تک ان کو قید میں رکھیں، ان کو فیسلٹیز دیں، کھانا بھی دیں، دوائی بھی دیں، ڈاکٹر سب کچھ دیں، لیکن ان کو قید میں رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا ان کو ٹانگ دیں، سمجھ آئیے، ان پہ تشدد کریں، لیکن ان کو پبلک کے ساتھ جو ہے نا ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے، ان کی کوئی پریس اسٹیٹمنٹ نہیں چھپنی چاہیے، ان کا کوئی بیان نہیں آنا چاہیے، ان کو سوشل میڈیا پہ ان کا بیان ہونا چاہیے، اور لیکن ان کو دیں، آپ بیڈ دے دیں، اچھا سا باتھ روم دیں، ٹی وی دیں، کھانا دیں، لیکن ان کو عوام کے ساتھ، کیونکہ یہ زہر ہے، یہ زہریلے سانپ ہے۔ جیسے اچھا آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ چڑیا گھر میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ شیشے کا ایک ایسے ہوتا ہے گلاس فرنٹ، اور اس کے اندر کچھ گریول پڑی ہوتی ہے اور اوپر سانپ پڑے لیٹے ہوتے ہیں، تو بچوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو بچہ یہ سانپ ہے، یہ اس طرح سے ان کو شو کیس کیا جائے، ان کو بند کر دیا جائے۔ اینی وے دیکھیں گپکار گینگ کے بننے کی دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ یہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے کہ فرض کرو بھئی ہم پہ مقدمے بنیں گے یا جو بھی ہوگا تو ہم سب مل کے اکٹھے ہو جائیں ان کے خلاف، ان کا خیال تھا جنتا ان کے ساتھ ہے، یہ ایک ہوتا ہے ایلوژن ہوتا ہے ایسے لوگوں کو، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پوری دنیا ہے، لیکن ہوتا کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے ان کا یہ تھا کہ یہ اب مل کے اپنی جو کرپشن وغیرہ ہے اس پہ کیسز بنیں گے تو اس کے خلاف جو ہے یہ انہوں نے اتحاد بنایا تھا کہ جی ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو وہ جب آپ اپنی انڈیویجول کرپشنز کو بچانے کے لیے اور اپنی انڈیویجول جو پولیٹیکل آپ کی گدی ہے، سیٹ ہے، اس کے بچانے کے لیے جب آپ کسی الائنس میں جاتے ہیں تو اس الائنس کے اندر بھی آپ لڑتے ہیں، اس اپنی گدی دوسرے کی گدی لینے کے لیے اندر بھی مافیا کی لڑائی ہوتی، اسی لیے یہ ایک مافیا تھا جس کو مودی سرکار امت شاہ جی نے بڑے اچھے انداز میں کشمیر کے سے صاف کر دیا۔ تو اب یہ سپلٹ ہو گئی ہے، اور یہ سپلٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اعتبار ہی نہیں ہے کسی کے اوپر، تو یہ تو ان کا تو کام ہو گیا تمام، ٹھیک ہے جی، ان کا ہو گیا کام تمام، یہ ہو گئے فارغ، ٹھیک ہے، اور ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ پولیٹیکل جو لالچ ہے وہ ان کو تھا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ تھوڑا سا پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی طرف۔ اچھا آپ دیکھیں یار 3 کلو واٹ بجلی کیا ہوتی ہے؟ 3 کلو واٹ، 3 کلو واٹ بجلی جو ہے اس کے تبریز پاور ہاؤس سے 3 کلو واٹ بجلی جو ہے وہ پنیال کو دینے پر وہاں پہ مظاہرے شروع ہو گئے غزر میں، یہ غزر جو ہے گلگت بلتستان میں، کہ لوگ 3 کلو واٹ بجلی بھی دوسرے کو نہیں دینے کے لیے روادار، کہ اتنا بحران وہاں پہ بڑھ چکا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ لوگ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اچھا پھر کل گلگت بلتستان جو ہے وہاں پہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں چلاس میں کلرکوں نے مظاہرہ کیے ہیں، اور وہ بڑا کامیاب مظاہرہ تھا، اور اس کی ویڈیوز اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اسی طرح کوٹلی میں کلرکوں نے مظاہرہ کیا ہے، بڑا ایک مظاہرہ کوٹلی میں کیا ہے، اور ایک مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ جو ٹیمپریری امپلائیز ہیں انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا ہے غزر میں۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے دوستو، اور یہ اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے،
اور اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ میں آپ کو ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں، جو آپ کو کوئی اور چینل نہیں دے گا وہ دیتا رہوں، میری یہ کوشش ہے۔ اور آپ کی کوشش یہ ہے کہ یہ میسیج زیادہ سے زیادہ پھیلے، اور وہ اسی صورت میں پھیل سکتا ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب اگر کیا ہوا تو اچھی بات ہے، نہیں کیا تو کریں، اور کرنے کے بعد دوسروں کو فون کریں، میسیج کریں کہ بھائی اس کو سبسکرائب کرو۔ یہ ایک ہمارا کرانتی کاری مشن ہے، یہ ایک ہمارا وہ مشن ہے جو نیتا جی کا مشن تھا، اس کو اس سے کم نہ سمجھیں۔ انفارمیشن کا ملنا جو ہے، آج کی دنیا انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ چل رہی ہے، انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانا جو ہے بذات خود ایک کرانتی کاری ایکٹ ہے۔ تو اس لیے دوستوں کو ویڈیو بھیجیں، انہیں کہیں یار یہ دیکھو، اس کو سبسکرائب کرو چینل کو، اور دوسروں کو بھی بولو سبسکرائب کریں۔ دیکھیں ہمارے پاس صرف 2024 تک کا پیریڈ ہے، میں آپ کو بالکل کلیئر بات بتا رہا ہوں، اور میرا بھی یہی پلان ہے کہ 2024 سے پہلے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ پی او جے کے اور پی او جی بی کو بھارت کا حصہ بنایا جائے۔ وہ نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ باقی کاموں کے ساتھ یہ میرے چینل کو کے سبسکرائبرز کو ملینز میں نہ لے کے جائیں۔ سمجھ آئی؟ آپ لوگ جو ہے، اچھا آپ لوگ کون ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کسی بھی بڑے آندولن کے لیے، کسی بھی بڑی موومنٹ کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں پریمیٹیو ایکیومولیشن آف کیڈر، یعنی ابتدائی کارکنوں کا، ابتدائی کرانتی کاریوں کا ارتکاز، اجتماع، ایکیومولیشن، جمع کرنا۔ آپ جو یہ 10,000 لوگ میرے سبسکرائبرز ہیں نا، آپ لوگ وہ پریمیٹیو ایکیومولیشن آف کیڈر کے اس میں آتے ہیں کیٹیگری میں، یعنی کہ آپ وہ ابتدائی کرانتی کاری ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہ سفر شروع کیا۔ اور یقین جانے میں آپ کے ہر کمنٹ کو پڑھتا ہوں، اور نام پڑھ کے میں آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں، پہچانتا ہوں کئیوں کو جو ریگولرلی کرتے ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں، ان کے نام سے ان کو پہچانتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کا یہ ساتھ کبھی بھی نہیں بھولوں گا، کیونکہ آج تو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں ہم نے مل کے پورے بھارت میں، پورے جموں کشمیر میں اور پوری دنیا میں ہم نے اس میسیج کو مل کے پھیلانا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں۔